نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کی ہماری کلاس کا آغاز ایک نئے ٹاپک سے شروع ہو رہا ہے۔ کل ہم نے اپنا جو ٹاپک تھا غسل جنابت کے حوالے سے وہ ہم نے کور کر لیا تھا۔ آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ باب التیمم، تیمم کا بیان ہے۔ تو ہم تیمم کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ آج اپنے ٹاپک کو جتنا ہو سکے کور کر سکے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم جو اس حوالے سے حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ 1 مہینے کی مسافت سے مجھے دشمنوں پر روب کے ساتھ مدد دی گئی ہے۔ میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور حصول طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے، لہٰذا میری امت کے جس فرد کو جہاں کہیں بھی نماز مل جائے وہ وہی نماز ادا کر لے۔ اور راوی نے مزید حدیث ذکر فرمائی کہ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب پانی ہمیں میسر نہ ہو تو ہمارے لیے زمین کی مٹی باعث طہارت بنائی گئی ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اور میرے لیے مٹی طہارت کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ یہ 3 حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 حدیث آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس حدیث میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی، اور پھر اس میں 2 کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ باقی 3 چیزیں کون سی ہیں؟ باقی 3 چیزوں کا بھی ذکر کر دیتے تاکہ سوال جو ہے وہ دماغ میں نہ رہے کہ کون سی 2 چیزیں ہیں، کیونکہ صرف 2 کا ذکر ہوا ہے نا وہاں پر، تو باقی 3 چیزیں بھی یہاں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نمبر 1 مال غنیمت کا حلال ہونا، نمبر 2 روزے قیامت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شفاعت کر سکیں گے، اور کسی بھی نبی پیغمبر کو جو ہے یہ خاصیت نہیں ہوگی، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ اور اس سلسلے میں شفاعت کے سلسلے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے جو بوقت ضرورت ساتھ ایڈ کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 3 ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا قیامت ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے جی ٹوٹل 5 چیزیں، 2 کا حدیث میں ذکر ہے، 3 کو ہم نے آپ کے سامنے خود رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کہیں پانی میسر نہ ہو تو مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ امام ابن قدامہ نے تیمم کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ تیمم کے لیے پانی کی عدم موجودگی شرط ہے، یعنی پانی آپ کی دسترس میں نہیں ہے، پانی آپ کی دسترس میں نہیں ہے، آپ کی پہنچ میں نہیں ہے، آپ پانی تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ وضو کر سکیں، تو ایسی صورت میں جواز بن گیا ہے کہ پانی موجود نہیں ہے، اب تیمم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں ہے، تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ تیمم ایسے شخص پر واجب ہے جس کے پاس پانی نہ ہو، یا پانی تو ہو لیکن وہ اس کے استعمال سے عاجز ہو، یا پانی کا استعمال اس کے لیے باعث نقصان ہو، یعنی پانی خراب ہے، گندا ہے، وضو کرے گا تو گندگی کا باعث ہے، نجاست ہے اس میں، یا پھر یہ کہ وہ استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، پکا اس میں جو ہے وہ دلائل ذہن میں موجود ہے یہ چیز، اور یہ چیز ثابت بھی ہے کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ نقصان دہ ہے، یا یہ کہ پانی کے استعمال سے عاجز ہے، یعنی پانی اس کے سامنے ہے لیکن وہ پانی تک پہنچ نہیں سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ اپنی جگہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، پانی تک پہنچ بھی نہیں سکتا، تو وہ تیمم کرے اور نماز ادا کر لے۔ پانی کی عدم موجودگی شرط ہے تیمم کے لیے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی حاجت کے لیے بھیجا، میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہ ملا تو میں نے چوپایوں کی طرح مٹی میں الٹ پلٹ ہونا شروع کر دیا، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور یہ سارا قصہ بیان کر ڈالا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تمہیں تو صرف یہی کافی تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کرتے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں پر پھیرا، اپنے دونوں ہاتھوں کے باہر کے حصے اور چہرے پر بھی پھیرا۔ بخاری مسلم میں یہ الفاظ ہیں، یہ لفظ مسلم کے ہیں، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، ان دونوں میں پھونکا، پھر ان دونوں کے ساتھ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو ملا۔ اس حدیث میں بڑے پیارے انداز میں، مختصر انداز میں، بڑے جامع انداز میں تیمم کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ مختصر طور پر تیمم کا طریقہ یہ ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا جائے، پھر اس میں پھونکا جائے، پھر انہیں دونوں ہاتھوں اور چہرے پر ایک مرتبہ پھیر لیا جائے۔ یہ تیمم وضو اور غسل دونوں سے کفایت کر جاتا ہے، یعنی دونوں کے لیے کافی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جنبی تھے اور حالت جنابت میں غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کے بدلے میں بھی صرف تیمم کرنے کی ہی تعلیم دی۔ فقہا کے مابین تیمم کے طریقے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ تیمم میں ہاتھوں اور چہرے پر مسح کے لیے صرف ایک مرتبہ ہی زمین پر ہاتھ مارا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ احناف، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ تیمم یہ ہے کہ زمین پر دو مرتبہ ہاتھ مارا جائے، ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور دوسری مرتبہ کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کے لیے۔ ان کی دلیل آئندہ حدیث ہے جس میں دو ضربوں کا ذکر ہے، لیکن وہ ضعیف ہے، اس لیے قابل حجت نہیں ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ تیمم میں صرف ایک ضرب ہی کافی ہے۔ امام شوکانی، امام نووی اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اسی موقف کو ترجیح دی ہے، ایک مرتبہ ضرب لگانے کو۔ آگے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیمم دو ضربیں ہیں، ایک چہرے کے لیے اور دوسری کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کے لیے۔ اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے اور ائمہ نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مٹی مسلمان کا وضو ہے، خواہ اسے 10 سال پانی نہ ملے، اور جب اسے پانی مل جائے تو وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے جسم پر پانی پہنچائے۔ اور ایک اور حدیث ہے ترمذی میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، اسی کی مثل مروی ہے اور ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے، یعنی آپ کے سامنے جو حدیث میں نے پہلے رکھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، تو ترمذی میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اسی کی مثل مروی ہے، ایک اور حدیث ہے، اور ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر اہل لغت کی رائے کے مطابق لفظ سعید کا معنی ہے زمین کا بلائی حصہ، زمین کا بالائی حصہ، خواہ وہ مٹی ہو یا کچھ اور، باہر والا حصہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم زمین پہ چل رہے ہیں تو وہ زمین کا حصہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سطح زمین جو چیز بھی ہو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ بعض علاقے صرف پتھریلے ہیں، ٹھیک ہے، پتھر ہی پتھر ہیں وہاں پر، تو وہاں کی زمین تو پتھریلی ہے، تو پتھر ہی وہاں کی زمین ٹھہری نا۔ تو جو باہر بلائی حصہ ہے، باہر کا حصہ ہے زمین کا، وہ جو سطح ہے زمین کی، وہی ہمارے لیے جو ہے وہ جگہ ہوگی جہاں پر ہم تیمم کر سکتے ہیں، یعنی جہاں سطح زمین مٹی ہوگی وہاں مٹی سے تیمم کیا جائے گا، جہاں ریت ہوگی وہاں ریت سے، اور جہاں کچھ اور ہوگا وہاں اسی سے تیمم کر لیا جائے گا۔ اب ریگستان میں جو مٹی زمین ہے وہ ریگستان میں وہاں پر ریت ہی ریت ہے، تو وہاں پر جو زمین ہوگی وہ ریتلی ہے، ریت ہے وہاں پر تو ریت اس کی زمین ہوگی، سطح ہوگی، تو ریت کے اوپر کیا جائے گا۔ جہاں پتھریلی زمین ہے وہاں پتھر ہے تو پتھر جو ہے وہ زمین مانی جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اوزاعی، امام ثوری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ تیمم صرف مٹی سے ہی کیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ لفظ سعید اگرچہ عام ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان وَجْعِلَتْ تُرَابُ لِي طَهُورًا اس کی مٹی کے ساتھ تخصیص کر دیتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے لفظ سعید کی تخصیص نہیں کرتی،
بلکہ اس کے ایک فرد کی وضاحت کرتی ہے، اور صرف مٹی کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ عام طور پر سطح زمین مٹی ہی ہوتی ہے، اس لیے زمین کی سطح جو چیز بھی ہوگی اسی کے ساتھ تیمم کر لیا جائے گا، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ثابت کیا ہے۔ یعنی زیادہ تر جو ہمارے ائمہ ہیں انہوں نے یہ چیز بتائی ہے اور فقہ مرتب کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ زمین کی سطح کوئی بھی ہو، پتھریلی ہے، ریتلی ہے، یا عام نرم مٹی ہے، سخت مٹی ہے، تو وہی سطح زمین ہوگی، اسی کے اوپر تیمم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے اور کیا ہمیں معلوم ہوا؟ یہ بھی معلوم ہوا کہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے۔ تیمم وضو کا قائم مقام ہے، اس لیے اس کے بھی وہی احکام ہوں گے جو وضو کے ہیں، یعنی ہوا کا خارج ہونا، یا پھر یہ کہ حیض، یا پھر یہ کہ جنابت کا یا مزی کا نکلنا، یعنی جو چیزیں پانی سے کیے ہوئے وضو کو توڑ دیں گی، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تیمم کو بھی توڑ دیں گی، یعنی جیسے وضو کے لیے نیت اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ویسے تیمم کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جن اشیاء سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایسا حدث جو وضو کو توڑ دیتا ہے، ہر ایسا عمل جو وضو کو توڑ دیتا ہے وہ تیمم کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اس مسئلے میں اہل ایمان میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، تاہم یہ یاد رہے کہ تیمم پانی ملنے سے بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی پانی انسان کی دسترس میں آیا تیمم ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، خواہ انسان نماز میں ہو یا نہ۔ اور یہ بات جو ہے حدیث کے ان الفاظ اور جب پانی مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اسے اپنے جسم پر ملنا چاہیے سے معلوم ہوتی ہے۔ ابو حنیفہ، امام ثوری، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ آگے اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی سفر پر نکلے، نماز کا وقت ہو گیا لیکن ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو انہوں نے پاکیزہ مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، پھر انہیں نماز کے وقت میں ہی پانی دستیاب ہو گیا، تو ان میں سے ایک نے دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کر لی اور دوسرے نے نہ دہرائی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہ دہرانے والے سے کہا تو سنت کو پہنچا اور تیری نماز تجھے کافی ہو گئی، اور جس نے وضو کیا کر کے دوبارہ نماز ادا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا تیرے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی جس نے تیمم کر کے نماز ادا کی اور اس کے بعد ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا تو ان کو پانی مل گیا، تو اس نے وضو نہیں کیا، پانی سے نماز ادا نہیں کی، اس نے کیا کیا؟ سنت کو پورا کر دیا۔ لیکن جس نے پانی ملتے ہی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے وضو کر لیا پانی سے اور دوبارہ نماز ادا کر لی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ڈبل اجر پا لیا، دوہرا اجر پا لیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کر کے نماز ادا کر لی جائے اور پھر نماز کے وقت میں ہی پانی مل جائے تو وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہیں، ائمہ اربعہ جو ہے یعنی کہ سارے ائمہ اسی کے قائل ہیں۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ عہد رسالت میں حسب ضرورت اجتہاد کر لیا کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اجتہاد اگرچہ غلط ہو لیکن اس کا اجر پھر بھی ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتہاد کرنے والے سے کہا تھا کہ تیرے لیے دو اجر ہیں، ایک نماز کی ادائیگی اور دوسرا تیرا اجتہاد کا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے ہماری حدیث کور ہوئی، ایک وہ جس نے صرف تیمم کیا، نماز ادا کر لی، پانی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے مل گیا، اس نے نہیں نماز ادا کی دوبارہ وضو کر کے، لیکن دوسرے نے نماز ادا کر لی تھی لیکن پانی مل گیا، اس نے دوبارہ جو ہے وضو کیا اور نماز ادا کر لی، تو اس کو ڈبل اجر مل گیا۔ اگلی حدیث دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو تو تیمم کر لو کے متعلق مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی کو اللہ کی راہ میں زخم لگے پھر اسی حال میں وہ جنبی ہو جائے اور اسے اندیشہ ہو کہ اگر اس نے غسل کیا تو مر سکتا ہے تو وہ تیمم کر لے۔ اس حدیث یہ جو حدیث ہے یہ روایت ہے آپ کے سامنے جو رکھی یہ ضعیف ہے، اس لیے اس سلسلے میں صرف قرآنی آیت ہی مستدل ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو تو تیمم کر لو۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ مسافر کو جب پانی میسر ہو تو وہ تیمم نہیں کر سکتا،
وہ صرف اسی صورت میں تیمم کرے گا جب اسے پانی دستیاب نہ ہو۔ البتہ مریض کو اگر پانی کے استعمال سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے، ڈر ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی تندرست کو پانی کے استعمال سے مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، ڈر ہو تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غزوہ ذات السلاسل میں بھیجا گیا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سخت سرد رات کو مجھے احتلام ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، لہٰذا میں نے تیمم کر لیا، پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو لوگوں نے اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حالت جنابت میں نماز ادا کر لی؟ میں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا تھا کہ اور تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہیں۔ سورہ نساء وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت 29 ہے یہ۔ اس لیے حضرت عمر بن عاص نے کیا جواب دیا؟ اس لیے میں نے تیمم کیا اور پھر نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ہنسے اور کچھ نہ کہا۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے کہ اگر پانی کے استعمال سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو تیمم درست ہے، اور پہلی یہ والی جو رائے ہے یہی درست ہے۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی یہی موقف اپنایا، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ کی رائے ان کے خلاف جاتی ہے، برخلاف ہے۔ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، ایک اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرا کلائی کا ایک جوڑ ٹوٹ گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پٹیوں پر مسح کرنے کی اجازت دے دی۔ اسے ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں ضعیف، یہ روایت چونکہ ضعیف ہے اس لیے قابل عمل نہیں، لہٰذا اگر کسی انسان کی ہڈی ٹوٹی ہو اور اس پر پٹیاں بندھی ہوئی ہوں تو وہ انسان معذور ہے، اس میں اس حصے کو دھونے کی طاقت ہی نہیں، اور جس کام کی انسان میں طاقت نہ ہو وہ اس کا مکلف نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، سورہ بقرہ میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں پہنچاتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ تو یہاں بے شک ابن ماجہ کی ضعیف سند سے روایت ہے، لیکن سورہ بقرہ کی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها موجود ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے متعلق مروی ہے جس کا سر پھٹ گیا تھا تو اس نے اسی حالت میں غسل کیا اور وہ مر گیا، کہ اسے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا، اپنے زخم پر پٹی باندھ کر اس پر مسح کر لیتا اور باقی جسم دھو لیتا۔ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن اس کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے، وہ صحیح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کے سر پر پتھر لگ گیا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اسی رات اسے احتلام ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میرے لیے تیمم کی اجازت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے کیونکہ تم پانی کے استعمال پر قادر ہو۔ لہذا اس نے غسل کیا اور وہ فوت ہو گیا۔ پھر جب ہم واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اسے قتل کر دیا، اللہ انہیں قتل کرے۔ انہوں نے علم نہ ہونے پر سوال کیوں نہ کیا؟ انہوں نے علم نہ ہونے پر سوال کیوں نہ کیا؟ کیونکہ جہالت کا علاج سوال ہی تو ہے، سوال ہوگا تو جہالت دور ہوگی۔ خاموشی میں نہ تو جواب دینے والے کو پتہ چلے گا کہ اس کے دماغ میں کون سا سوال چل رہا ہے یا کون سی مشکل اس کو درپیش آئی ہے، نہ ہی جہالت دور ہوگی۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس سے آگے جو ہے وہ کور کریں گے اور نئی کلاس کا آغاز جو ہے وہ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔